الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مطالعہ حدیث میں آج ہم قرآن مجید سے تعلق اور قرآن مجید سے استفادے کے موضوع پر احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت مشہور حدیث ہے اور بہت جامع اور بہت مختصر الفاظ ہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف سے سنائی جا رہی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ کتنی عمدہ تعلیم اس مختصر اور جامع الفاظ میں دی گئی ہے۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن کے الفاظ سیکھے اور سکھائے، قرآن کے معنی و مفہوم کو سیکھے اور سکھائے، قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ بہت بڑا اور بہت اہم کام ہے۔ ایک دوسرے موقع پر یہ مسلم شریف سے حدیث لی گئی ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ قرآن مجید اس دنیا میں اور قرآن مجید مرنے کے بعد کی زندگی میں ہمارے لیے روشنی ہے، ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اب ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم قرآن مجید کی عظمت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ کتنی اس کی عظمت ہے، کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور قرآن مجید پڑھائے۔ جب ہم ان احادیث کو پڑھتے ہوئے کلام باری تعالیٰ سے بھی استفادہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور کریں۔ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے۔ کتنا عظیم کلام ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، یعنی مقام حسرت و افسوس ہے کہ آدمی کے دل پہ قرآن کا اثر کچھ نہ ہو، حالانکہ قرآن کی تاثیر اس قدر زبردست اور قوی ہے کہ اگر وہ پہاڑ جیسی سخت اور قوی چیز پر اتارا جاتا اور اس میں سمجھ کا مادہ موجود ہوتا تو وہ بھی متکلم کی عظمت کے سامنے دب جاتا اور مارے خوف کے پھٹ کر پارا پارا ہو جاتا۔ یہ بہت عظمت والا کلام ہے، بڑی اہمیت کا کلام ہے، بڑی فضیلت کا کلام ہے۔ تو اس کلام کو پڑھنا اور پڑھانا یہ ایک انسان کا دنیا میں سب سے بڑا، سب سے عمدہ اور سب سے افضل کام ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے بعد
ہم کو اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت کی بنا پر قرآن مجید کو پڑھنا اور قرآن مجید کو پڑھانا، قرآن مجید کا علم حاصل کرنا، قرآن مجید کے علم کو پھیلانا، اس کو ہم اپنی زندگی کا سب سے اہم وظیفہ، سب سے اہم کام بنانا چاہیے۔ قرآن مجید کی اس اہمیت، اس کی اس عظمت کو ہم سمجھیں۔ قرآن مجید کی اس قدر اہمیت کیوں ہے؟ قرآن مجید کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ جہالت کو دور کرتا ہے، جہل کو دور کرتا ہے، اندھیرے کو دور کرتا ہے اور روشنی فراہم کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے سورہ ابراہیم میں، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہا گیا، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ ان کے رب کی توفیق سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بار بار قرآن مجید پڑھنے کی تاکید کی ہے، تو قرآن مجید کے پڑھنے سے آدمی تاریکیوں سے نکل کر روشنی میں آتا ہے۔ اس لیے ہم کو اس کو بار بار پڑھنے، تکرار سے پڑھنے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہمارے دل کے اندھیرے دور ہوں، ہمارے نفس کے اندر موجود اندھیرے دور ہوں اور ہم روشنی میں سفر کر سکیں، اور دنیا میں پھیلی ہوئی تاریکی کو دور کر کے دنیا کے اندر ہدایت کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کا، اپنے سماج کا سفر طے کر سکے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ بزرگ و برتر نے خود ارشاد فرمایا ہے، سورہ یونس میں ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ یہ ہمارے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، یہ ہمارے دلوں کے امراض کا علاج ہے، یہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ تو قرآن مجید کی اس اہمیت کے پیش نظر، اس عظمت کے پیش نظر، رسول اللہ نے ہمیں مسلسل تاکید کی ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ ہم کو رمضان کے مہینے میں، رمضان کے بعد میں قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا، یہ ہماری زندگی کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید ہدایت ہے، راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ ہم دنیا میں سفر کر رہے ہیں، زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں، سماج زندگی کا سفر طے کر رہا ہے۔ ان سب راستوں میں صحیح راستہ وہ قرآن کا راستہ ہے۔ قرآن مجید خود اپنے بارے میں کہتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگے، انہیں یہ بشارت دینا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو چھوڑ دیں گے اور اس کے بتائے ہوئے راستے سے ہم منہ موڑ لیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن مجید کو سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور قرآن مجید پڑھائے۔ قرآن مجید کے بارے میں کہ یہ ہم کو جوڑنے والی کتاب ہے، سب انسانوں کو جوڑنے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب امت کو، اپنے سب لوگوں کو جوڑنے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، اللہ کی رسی قرآن مجید ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے اپنے الفاظ میں یہ بات درج کی ہے اس کی تشریح کے سلسلے میں، یعنی سب مل کر قرآن کو مضبوط تھامے رہو، جو خدا کی مضبوط رسی ہے۔ یہ رسی ٹوٹ نہیں سکتی، ہاں چھوٹ سکتی ہے۔ اگر سب مل کر اس کو پوری قوت سے پکڑے رہو گے تو کوئی شیطان شرانگیزی میں کامیاب نہ ہو سکے گا، اور انفرادی زندگی کی طرح مسلم قوم کی اجتماعی قوت غیر متزلزل اور ناقابل اختلال ہو جائے گی۔ قرآن مجید سے، قرآن کریم سے تمسک کرنا ہی وہ چیز ہے جس سے بکھری ہوئی قوتیں جمع ہوتی ہیں اور ایک مردہ قوم حیات تازہ حاصل کرتی ہے۔ لیکن تمسک بالقرآن کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کو اپنی آراء و احوا کا تخت مشق بنا لیا جائے، بلکہ قرآن کریم کا مطلب وہی معتبر ہوگا جو احادیث صحیحہ اور سلف صالحین کی متفقہ تصریحات کے خلاف نہ ہو۔ بنیادی بات اس میں یہی ہے کہ قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا یہ امت کے اتحاد کا سبب ہے، یہ سب انسانوں کے اتحاد کا سبب ہے۔ قرآن مجید کے اس اہمیت کے پیش نظر رمضان المبارک میں اب آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے، اس کی راتوں میں، اس کے دن میں ہم کو اس کا بغور مطالعہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں پر، ان کے قلوب پر وہ بڑا اثر ڈالتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ انفال میں کہا گیا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کا دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا پڑھنا یہ قلب کو نرم کرتا ہے، دلوں کی سختی دور ہوتی ہے، انسان کا دل نرم پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کے الفاظ، قرآن کا حروف، اس کا سیکھنا اور سکھانا، اور قرآن مجید کے مفہوم اور معنی کو سیکھنا اور سکھانا، یہ دونوں باتیں اس حدیث کے اندر شامل ہیں۔ تم میں بہتر شخص وہ ہے۔ ہم بہتر شخص بننے کے لیے قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے کو اپنا مشغلہ بنانا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں کی ایک بڑی اکثریت قرآن مجید سے ربط و تعلق میں ناکام ہے۔ ہمارے نوجوان، ہماری قوم کے بڑا حصہ وہ قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے کے عمل سے محروم ہے۔ جب تک ہماری قوم کا ایک بڑا حصہ قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے کے اندر مشغول نہیں ہوگا، ہماری اصلاح نہیں ہوگی۔ ہم
کامیابی کے، دنیا کی کامیابی کے، آخرت کی کامیابی کے راستے پر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ایک حدیث میں بحیقی سے لی گئی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جس طرح پانی پڑنے سے لوہا زنگالود ہو جاتا ہے، اسی طرح دل بھی گناہوں سے زنگالود ہو جاتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کی صفائی کیسے ہوگی؟ فرمایا تلاوت قرآن اور زیادہ سے زیادہ موت کی یاد سے۔ تو دل کی جو زندگی ہے، جو دل کی صفائی ہے، جو قلب کی پاکیزگی ہے، جو دل کو جو زنگ لگ گیا ہے اور ہم اللہ کی اطاعت سے، فرما برداری سے دور ہو گئے، لاپرواہی، کاہلی، تساہلی نے ہمیں جکڑ لیا ہے، گناہوں نے ہمیں پکڑ لیا ہے، ہم اپنے فرض منصبی سے غافل ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا اور پڑھانا، سمجھنا اور سمجھانا چھوڑ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس شخص کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہ ہو وہ ویران گھر کے مانند ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بحیقی سے حدیث پڑھی جا رہی ہے، اے قرآن کا علم رکھنے والو، اس کی بے حرمتی نہ کرو، نہ اس سے غفلت برتو، اس کی تلاوت کا جو حق ہے اسی طرح دن میں رات میں اس کی تلاوت کرتے رہو، اور اس کی الفاظ اور معنی اور احکام کو پھیلاؤ، اور اسے اچھی آواز کے ساتھ پڑھو، اور اس کے مضامین میں غور و فکر کرتے رہو۔ دنیا میں اس کا اجر نہ چاہو، آخرت میں اس کا ثواب بے انتہا ہے۔ یہ جو احادیث مبارک ہیں ہمیں بار بار توجہ دلا رہی ہے کہ ہم کو تلاوت کرنا چاہیے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، دن میں رات میں اس کے الفاظ اور اس کے معنی ان سب کو سمجھتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جب قرآن پڑھتے، جب قرآن پڑھ کر سنایا جاتا تو اس کا کیا اثر ہوتا تھا، آپ دیکھیں۔ بخاری اور مسلم سے یہ حدیث پڑھ کر سنائی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے کہا، میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ آپ ہی پر قرآن نازل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوسروں سے قرآن سننا پسند ہے۔ راوی کہتے ہیں، چنانچہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، یہاں تک کہ اس آیت تک پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب کہ ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب بس کرو۔ میں آپ کی جانب متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی ہیں۔ یعنی قرآن پڑھنا دل کو نرم کرتا ہے، ذمہ داریوں کو یاد دلاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو یاد کرتے ہوئے۔ تو قرآن مجید کو پڑھنا، غور سے پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، یہ ضروری ہے۔ آج ہمارے درمیان میں ہم لوگ قرآن مجید بہت کم پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کی کوشش کریں، اور جو پڑھتے ہیں اس میں سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں، اس پہ غور نہیں کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارکا لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب۔ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے
تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ہم اپنے آج کے اس مطالعہ حدیث کو یہاں مکمل کرتے ہیں، لیکن اس موقع پر وہ حدیث مبارک پڑھتے ہوئے ہم اپنے آج کے مطالعے کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ حدیث میں درج ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے فیض اٹھانے کے لیے آپ نے یہ دعا مانگی، یہ دعا سکھائی ہے، جو مسند احمد میں ابن حبان میں درج ہے۔ کتنے جامع خوبصورت الفاظ ہیں۔ فرمایا خدایا میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیری مٹھی میں ہے، مجھ پر تیرا حکم نافذ ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ مبنی بر عدل ہے، میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے واسطے سے جو تیرے لیے سزاوار ہے، جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے، یا جسے تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا تو نے اپنے پاس غیب میں پوشیدہ رکھا ہے، یہ درخواست کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی رونق، میرے سینے کا نور اور میرے غم اور پریشانی کا علاج بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے۔ ہم کو اس دعا پر غور کرتے ہوئے قرآن مجید سے گہری محبت، اسے پڑھنا، اسے سمجھنا، اس سے اپنی زندگی کو منور کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔